अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद जनाब। एक और खबर आ गई यहाँ पे, तो मुसीबत ये पड़ गई है कि समझ नहीं लगती कि हो क्या रहा है। क्योंकि जो साबिक जो फौजी अफसरान हैं, ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो राब्ते कर रहे हैं GHQ में, या GHQ उनके साथ राब्ते कर रहा है कि बात समझ में ही नहीं आ रही कि जनाब इस ऊँट ने किस करवट बैठना है। और ये बात भी समझ में नहीं आ रही, या ये बात अब बहुत हद तक वाज़ेह होते चली जा रही है कि ये जो GHQ से वाबस्ता अफराद हैं, चाहे हाज़र सर्विस हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, उनके दिलों में इमरान खान की मोहब्बत किस हद तक सरायत कर चुकी कि वो इदारे के डिसिप्लिन माजी के या हाल के इसको फरामोश करते हुए ना सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि जब उनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट की जाती हैं तो फिर वो दाएं बाएं वाया बठिंडा होकर सामने आ जाते हैं। ताज़ा तरीन मिसाल उस एक ऐसी शख्सियत की सामने आई है जिसके बारे में ये तवक्को ही नहीं की जा सकती थी, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि यार ये शख्स भी उसी फहरिस्त में शामिल होगा जिसके साथ GHQ राब्ता करेगा और आके कहेगा कि जनाब ये आपसे तो इस बात की तवक्को नहीं थी, आप हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, आप ये क्या गुल खिलाते रहे हैं। और अगर वो नाम एक ऐसी शख्सियत का हो तो फिर यकीनी तौर पर वो खबर भी है और उस खबर पर तासुफ का इजहार भी बनता है, क्योंकि मेरा इशारा है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल जहांगीर करामत साहब की तरफ, क्योंकि जनरल जहांगीर करामत साहब उन जनरल्स के अंदर शामिल हैं जिन्होंने अपने ओहदे के दौरान, यानी जब तक वो फोर्सेस में रहे और फोर्सेस से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने इज्जत ही कमाई है, क्योंकि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं रहे दौरान सर्विस भी और सर्विस से अलग होने के बाद जहाँ पर इस बात का शायबा भी आ रहा हो कि उनकी सियासत के अंदर किसी न किसी लेवल पर कोई मुदाखलत मौजूद है, या वो किसी न किसी लेवल के ऊपर अफवाज पाकिस्तान को सियासत के अंदर इंडल्ज करना चाहते हैं, उन्हें सियासत के अंदर जो है वो घसीटना चाहते हैं, या किसी न किसी तरीके से किसी भी मज़मूम मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस दौरान अगर इस तरह की खबर सामने आए कि जनरल जहांगीर करामत साहब ने भी जो है वो GHQ के अंदर मुलाकात की है या राब्ता किया है या उनसे राब्ता किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, तो फिर जो है ना वो उस खबर के ऊपर कान खड़े होना बनता है। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये 9 मई एक ऐसा इवेंट बन चुका है इवन इदारे के लिए भी कि खुद उनके लिए उस जो पैराया है, यानी इस खबर का पैराया, उसमें से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। जहांगीर करामत साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक तकरीब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया था कि जनाब फ़ौज को अगर आपने सियासत से दूर रखना है तो फिर बेहतर ये है कि फ़ौज को बाज़ाब्ता तौर पर एक आइनी रोल दे दिया जाए और एक ऐसा फोरम तश्कील दे दिया जाए जहां पर फ़ौज अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर सके, यानी कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी जाए। इस तरह की उन्होंने एक तजवीज़ दी थी जिस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही बरहमी का इजहार किया था और उनका ये मानना था कि ये तजवीज़ जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत को नहीं देनी चाहिए थे। और फिर उन्होंने जहांगीर करामत साहब को बुलाया, ईवान वज़ीर आज़म बुलाया और उनसे कहा कि जनाब इसके बाद आपके और मेरे रास्ते अलग हैं, बराह करम आप रिज़ाइन कर दें अपने ओहदे से। तो जनरल जहांगीर करामत ने मार्शल लॉ लगाने की बजाय या ये कहने के बजाय जनाब मैं जा रहे हैं, मैं जाकर तो इस्तीफ़ा भेज देना, इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। वहीं पर बैठे हुए एट वंस उन्होंने अपना रेजिग्नेशन साइन किया और नवाज शरीफ साहब के हाथ में थमा दिया और उसके बाद वो गोशाए गुमनामी में चले गए। फिर इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि जनरल जहांगीर करामत साहब जो है वो चले गए हैं अमेरिका और अमेरिका में किसी थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हो गए हैं और वहीं पर अब वो रिहाइश पजीर हैं। अभी रिसेंटली खबर आई है जनाब असद तूर साहब ने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग के अंदर उन्होंने ये बताया कि जनरल जहांगीर करामत ने जो है वो राब्ता किया है जनरल आसिम मुनीर साहब से और जनरल आसिम मुनीर साहब से राब्ता करके उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब ये जो 9 मई का मामला है इसको अब समेट दिया जाए, यहाँ पर जो गुस्सा है वो अब थूक दिया जाए और अब किसी तरीके से आगे बढ़ने का कोई जो रास्ता है या कोई लाहे अमल है
اس کو اختیار کیا جائے، اس طرح کا انہوں نے اپنی طرف سے ایک پرپوزل بھیجی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کشیدگی اگر حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یہ اور زیادہ نقصان دہ ہوگی ادارے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد پھر چہ مگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ البتہ یہ بات میں آپ کو نہایت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ کے لیے گئے تھے امریکہ، اور وہاں پر انہوں نے تھنک ٹینک کے اندر اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا بھی کی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ پاکستان شفٹ ہو گئے، گوشہ گمنامی میں رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر برج کھیلتے رہے، اس طرح کے انہوں نے اپنے افعال سر انجام دیے۔ لیکن سیاست کے اندر لوگوں کے اندر آ کر پبلکلی کسی بھی ویٹرنز کے فورم کے اوپر، کسی ٹی وی کے اوپر بطور تجزیہ کار، کسی اخبار کے اندر بیٹھ کر کالم لکھنے والی سچویشن، اس طرح کا کوئی کام بھی جنرل جہانگیر کرامت نے نہیں کیا، اور اس وقت بھی وہ لاہور میں موجود ہیں، اور ان سے ان کے قریبی افراد سے جب اس خبر کے حوالے سے جانا گیا، تصدیق کی گئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی کوئی ملاقات یا رابطہ نہیں ہوا جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ یہ بات تو یہاں تک آ گئی۔ البتہ یہ خبر اور زیادہ تشویشناک اس صورت میں ہو کے سامنے آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ایک اور دست راز ہیں، بڑے قریبی دست راز، اور ان کا نام ہے جناب عرفان صدیقی صاحب۔ کالم نویس بھی ہیں اور جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی جو ہے دوست بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور ان کا جو ایک بطور جرنلسٹ ان کا ایک اپنا اپروچ بھی ہے۔ اور یہ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، ریسنٹلی انہوں نے ایک تقریب سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ اس گفتگو کے اندر یہ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو تھے آرمی چیف، یہ اپنی حدود سے نہ صرف بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف دونوں کے ساتھ 2 الگ الگ ڈیلز بھی کر لی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب نے مزید اس کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو کہانیاں چل رہی تھیں نا عمران خان کا، یہ جو نومبر کے اندر لانگ مارچ چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر اس چکر کے اندر وزیر آباد میں ان کے اوپر گولی بھی لگی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک اور ٹرم کی ایکسٹینشن حاصل کر لیں، اور انہوں نے اپنے تمام تر حربے استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور حکمران اتحاد کو بھی اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ میں ہی ہوں پاکستان کے تمام مسائل کا حل یا مسائل کی جڑ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے اقتدار میں رہنا ہے، اور دوسرے کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تب اس شخصیت کے ساتھ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہی آپ کو مل کر بیٹھنا اور معاملات طے کرنا پڑیں گے، اور مجھے چیف آف آرمی سٹاف رکھنا پڑے گا، کیونکہ فوج کے اندر میرا جو کنٹرول ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے۔ اور جو حکمران اتحاد ہے انہوں نے اقتدار میں رہنے کے چکر کے اندر جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہاں کر دی، اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی لاسٹ ایئر فیبروری سے لے کر اب تک اسی بات کی کوشش میں تھے کہ جناب میری جنرل باجوہ کے ساتھ یا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ یا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ملاقات ہو جائے یا ڈیل ہو جائے۔ البتہ یہ جو فارمولہ تھا یہ جب نواز شریف صاحب کے تک پہنچا، یہ بتا رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب، تو اس وقت جو نواز شریف صاحب تھے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں عرفان صدیقی صاحب کے۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ نومبر 2022 میں تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف کے عہدے پر ایک اور ایکسٹینشن دینے پر آمادہ ہو گئی تھی، لیکن جب یہ پیغام سابق وزیر اعظم نواز شریف تک پہنچا تو نواز شریف اس فیصلے کے سامنے دیوار بن گئے۔ میاں نواز شریف نے خود مجھے بتایا کہ ایکسٹینشن کے لیے حکومت کو دھمکیاں بھی ملی اور کہا گیا کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، لیکن نواز شریف اپنی بات پر قائم رہے۔ نواز شریف نے کہا کہ سینیارٹی لسٹ میں جو بھی نمبر 1 پر ہے
اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے۔ سینیارٹی لسٹ میں جنرل عاصم منیم نمبر 1 پر تھے اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے آرمی چیف بن گئے۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ موجودہ آرمی چیف کی تقرری کے حامی نہیں تھے اور وہ اپنے ایک اور پسندیدہ امیدوار کو آرمی چیف بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا دباؤ استعمال کرتے رہے۔ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے لیے یہ جو ریلم آف افیئرز ہے اس میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جناب میں نہیں اے میرا جناب نکاح پرا اینو تسی رکھ لو تہاڈی بڑی مہربانی۔ لیکن اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے اس بات پر حامی بھرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جس سینیورٹی میں نمبر 1 تھے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا اور جو سینیورٹی میں نمبر 2 تھے وہ بن گئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ اور وہ شخصیت جو جنرل باجوہ صاحب جن کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے انہوں نے لے لی ریٹائرمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے یا وہ خود بھی چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے انہوں نے بھی لے لی ریٹائرمنٹ، اور اس چکر کے اندر یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا کلیئر۔ اب یہ جو ایشو ہے 9 مئی یہ ایک ایسا جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ چنگم کی طرح کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سارے سین کے اندر جس طرح میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بھی بتایا جو فورنزک سائنس لیبارٹری کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ بہت سارے افسران اور ریٹائرڈ افسران وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سارے کے سارے سین کو نہ صرف کریٹ کیا بلکہ ایک اور عمران خان کے قریبی بندے نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں میں سے ایک ریٹائرڈ بندہ بھی موجود تھا، اور انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ آپ نے صرف یہ قدم آگے بڑھانا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شام تک آپ کو جو ہے ہر طرح کی گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ جب تک زندگی آپ کی رہے گی آپ وزیر اعظم بھی رہیں گے اور فوج بھی تہاڈے تھلے رکھ کے رہے گی۔ اس طرح کے میسج جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کنوے کیے گئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا سیاسی نظام آگے بڑھا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس پروجیکٹ عمران خان نے نہ صرف جو سسٹم ہے اس کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا بلکہ خود ادارے میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی سچویشن کو کریٹ کر دیا جہاں پر اب بھی بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے پر مصر ہیں کہ جناب عمران خان ہی واحد ہوپ ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ بات میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ البتہ 9 مئی کے بعد اور یہ بھی جو ریسنٹلی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں فارمیشن کمانڈرز اور DGI/SPR کی پریس کانفرنس، اس کے بعد کچھ یہ جو لوگ ہیں یہ خاموش ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ خبریں آئیں کہ جناب دھڑا دھڑ لوگوں کو GHQ بلایا جا رہا ہے تب ہی جا کر یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا یہ جو پنجابی کھڑک مٹھی ہوئی اس کے بعد ہی ہوئی، ادروائز یہ کام آگے ہی چلتا جا رہا تھا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کا جو اب وائنڈنگ اپ آپریشن ہے یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا اور کب تک یہ پورے کا پورا جو آپریشن ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا، ایون ادارے کے اندر بھی اور ادارے کے باہر بھی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔